بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو مسلمان عیسائیوں کے مقابلے میں جنگ جیت چکے تھے، لیکن پھر بھی کچھ مسلمان جن میں 3 سگے بھائی بھی شامل تھے، ان کو عیسائیوں نے گرفتار کر کے اپنے بادشاہ ہرقل کے پاس حاضر کر دیا۔ تو ہرقل بادشاہ نے ان سے کہا کہ تمہیں ایک شرط پر میں چھوڑ سکتا ہوں کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارا مذہب یعنی عیسائی ہو جاؤ۔ تو اگر تم نے اپنا مذہب نہ چھوڑا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ اس پر ان تینوں بھائیوں نے کہا کہ ہم تو جہاد میں نکلتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت عطا فرمائے۔ جب ہرقل بادشاہ نے دیکھا کہ یہ کوئی بھی بات ماننے والے نہیں ہیں، اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ ان میں سے 2 بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، جس سے ان دونوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اور جب تیسرے بھائی جو سب سے چھوٹا تھا، اس کی باری آئی تو وزیر نے کہا، اے بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے کچھ وقت دیں تو ہم اس کا ایمان چھین سکتے ہیں۔ لہذا بادشاہ نے انہیں مختصر سے عرصے کے لیے مہلت دے دی۔ ہرقل بادشاہ نے کہا، یہ لوگ اسلام میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان کے خون کا آخری قطرہ بھی ان کے ایمان کی شہادت دیتا ہے۔ معلوم نہیں ان کے نبی نے ان کو کیسا نشہ پلا دیا ہے کہ دنیا کی کوئی ترشی اس کو اتار نہیں سکتی۔ وزیر نے کہا، یہ بات ٹھیک ہے، مگر یہ عرب کے لوگ عورتوں کے بڑے شائق ہوتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو اسلام سے منحرف کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کروں۔ بادشاہ نے اسے اس مجاہد کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، رات کی سیاہی آسمان کے کناروں پر پھیلتی چلی گئی۔ وزیر نے اس نوجوان کو ایک مکان میں بند کر دیا اور اپنی لڑکی کو بلا کر کہا، دنیا عیسائیت میں تجھ سے بڑھ کر کوئی لڑکی حسین نہیں ہے، عقل مند اور ذہین بھی ہو۔ اگر تو اس عربی نوجوان کا ایمان چھیننے میں کامیاب ہو گئی تو ہم انعام و کرام سے مالا مال کر دیے جائیں گے۔ وزیر کی لڑکی نے کہا، ابا، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نوجوان کی میرے چہرے پر اٹھی ہوئی ایک نظر اس کے ایمان کو متزلزل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وزیر نے اپنی لڑکی کو تھپکی دی اور کہا، جاؤ اور کامیاب واپس آؤ۔ لڑکی نے جا کر دروازہ کھولا، دیکھا تو وہ نوجوان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔
لڑکی جا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ نصف رات گزر گئی مگر اس نوجوان نے اس لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ تمام رات منتظر رہی کہ یہ نوجوان اسے ایک نگاہ غلط سے ہی دیکھ لے، مگر جن کی نگاہوں میں حسن مصطفیٰ بس چکا ہو وہ نگاہیں بھلا کسی اور کی طرف کیسے اٹھ سکتی ہیں؟ اس لڑکی کے لیے یہ منظر بڑا ہی عجیب تھا۔ کہیں دنیا اس کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب ہے، اور کہیں یہ نوجوان کے تمام رات گزر گئی اور اس کو علم بھی نہیں کہ کوئی میرے پاس آیا بھی ہے یا نہیں۔ صبح ہوئی تو وہ لڑکی دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی۔ وزیر نے پوچھا، کہو کیا خبر لائی ہو؟ لڑکی نے کہا، آج رات اس کی عبادت کی کوئی خاص رات تھی۔ میں نے ہر چند کوشش کی مگر اس نے میری طرف نگاہ اٹھانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ دوسری رات پھر لڑکی اس نوجوان مسلمان کے کمرے میں پہنچتی ہے، مگر دیکھا کہ وہ نوجوان نماز نفل پڑھ رہا ہے۔ یہ رات نفل پڑھتے گزر گئی۔ یوں ہی مسلسل 40 راتیں وہ لڑکی آتی رہی، مگر وہ نگاہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول کا قبضہ ہو ان کے غیر کی طرف اٹھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا تقوی اور پرہیزگاری ہے! یہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر میری رحمت اور برکتیں ہیں۔ بقیہ درس کا حصہ انشاءاللہ تعالی آپ اگلے درس میں سماعت فرما سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔